اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قابل صدر احترام میراد السامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک اہم عنوان پیش کرنا چاہتا ہوں کہ بھئی بہت سے لوگ ہیں جو دنیا کے اندر ایسے اعمال کرتے ہیں، ایسے گناہ کرتے ہیں، اللہ کریم سے حیا نہیں کرتے، ریاکاری کے طور پہ عبادت کرتے رہتے ہیں۔ ایک بڑے بزرگ ہیں حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کل قیامت کے دن ایک شخص کو جنت کے بالکل قریب لایا جائے گا اور جنت کے محلات، جنت کی خوشبو، جنت کی نہریں، جنت کے تمام چیزیں اس کو دکھائے جائیں گے۔ پھر اس کو اللہ کا حکم ہوگا کہ اس کو پھر سے جہنم میں گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے جاؤ۔ وہ چیخ اٹھے گا، کہے گا اللہ کریم اگر مجھے جنت میں داخل نہیں کرنا تھا تو مجھے جنت دکھایا کیوں، اتنی نعمتیں دکھائی کیوں؟ ایسے ہی جہنم میں پھینک دیتا تو اچھا ہوتا۔ تو اللہ کریم کا حکم ہوگا کہ تو نے تنہائیوں میں یکتا ہو کر مجھ سے حیا نہیں کیا اور گناہ پہ گناہ کرتا گیا، گناہ پہ گناہ کرتا گیا، کبھی کون سی گناہ کرتے، کبھی کون سی گناہ کرتے، مجھ سے حیا نہیں کرتے تھے، اور دکھلانے کے طور پر جب لوگوں کے سامنے آپ آتے تھے نماز پڑھنے کے لیے تو آپ بالکل جو ہے نا بہترین انداز میں نماز پڑھتے تھے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی یرائی فقط اشرک، من صام یرائی فقط اشرک، من صدقت یرائی فقط اشرک، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اس نے نماز پڑھی دکھاوے کے لیے، یعنی کہ لوگوں کو دکھاوے کے لیے، لوگ مجھے کہیں کہ بڑا نمازی آدمی ہے، اور صدقہ کیا لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ لوگ دیکھیں گے بڑا صدقہ کرنے والا، بڑا بزرگ ہے، بڑا سخی آدمی بن چکا ہے، اور خیرات کر رہا ہے اور روزے رکھ رہا ہے، اللہ کو رضامندی کے لیے، لوگوں کو دکھاوے کے لیے۔ لیکن ریاکار کی کچھ نشانیاں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بتائی ہیں، ذرا یہ بتا کر آپ کے سامنے میں اجازت مانگتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ ریاکار کی علامتیں اور ان کا انجام ہے کہ ریاکار آدمی کی پہلی نشانی یہ ہے کہ ریاکار آدمی بہت سست ہوتا ہے، بہت ہی سست ہوتا ہے، اور دوسری نشانی ہے کہ جب اس ریاکار آدمی کی لوگوں کے سامنے جب ہوتا ہے تو وہ چست ہو جاتا ہے۔ پہلے تو اکیلائی میں سست ہوتا ہے، دو نفل پڑھ کے بیٹھ جاتا ہے، جب لوگ آگے جمع ہو گئے پھر چستی کے ساتھ نماز پڑھے گا، بالکل جبرائیل بن جائے گا، لوگوں دیکھے بڑا ہمیں متقی آدمی، ایسے آرام سے رکوع کرے گا، آرام سے سجدہ کرے گا، آرام کے ساتھ قیام کرے گا، آرام کے ساتھ قاعدہ کرے گا۔ لیکن وہ لوگ چلے جاتے ہیں، اکیلا ہو جاتا ہے ریاکار، پھر جلدی جلدی میں نماز کو مرغی کے جس طرح سے مرغی دانا کھاتا ہے نا، پھر اسی طرح سے ٹھونگے لگا کر اپنے سجدے رکوع مکمل کر لیتا ہے۔ یہ نماز میں چوری ہے، جس طرح سے میں نے کل بیان کیا کہ نماز میں چوری ہوتی ہے، نماز کی چوری یہی ہے کہ رکوع کو صحیح نہیں کرنا، سجدے کو صحیح نہیں کرنا، قیام کو صحیح طرح سے انجام نہیں دینا، یہ سارے جو ہے نا یہ نماز میں چوری کہلاتی ہے۔ اور تیسری نشانی ریاکار کی ہے کہ جب اس کی تعریف کی جائے، کوئی کام کر رہا ہو پہلے سستی کے ساتھ کام کرے گا، پھر وہ لوگ کہیں گے ہاں بھائی یار فلاں آدمی کتنا بڑا ماشاءاللہ محنتی آدمی ہے یار، کیا کام کرتا ہے، کیا انداز ہے کام کا، تو اس کی جب تعریف کی جاتی ہے تو پھر چستی کے ساتھ کام کرنے لگتا ہے، پھر محنت کرنے لگتا ہے ریاکار آدمی۔ اور اس کی چوتھی نشانی یہ ہے اگر اس کی مذمت کی جائے، اگر کسی بھی کام میں گئے یار تو نے یہ کام اچھا نہیں کر رہے ہو، یار یہ تم کام اچھا نہیں کر رہے ہو، اگر کوئی اس کی کام کی تعریف نہ کرے نا پھر اس کام کو وہ بگاڑ دیتا ہے، اس کام کو خراب کر دیتا ہے۔ اور فرمایا کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے جنت عدن کو پیدا فرمایا، اس میں وہ سامان پیدا کیے جو بہترین تھے،
کسی آنکھ نے نہ دیکھی، ایسی چیزیں تھی کسی کان نے نہ سنی، کسی دل نے محسوس نہیں کیا۔ آپ سے ہم نے فرمایا کہ کوئی بات کرے اس پر، اس نے 3 بار کہا کہ بھائی یہ شخص، آپ کو پتہ ہے یہ جنت کن لوگوں کے لیے، جنت عدن کن لوگوں کے لیے بیان بنائی گئی ہے؟ فرمایا کہ یا رسول اللہ کا رسول زیادہ جانتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت عدن کو رب کائنات نے مومنوں کے لیے بنایا ہے، اور جنت عدن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی منافق کو اور کسی بھی ریاکار کو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی داخل نہیں کرے۔ اللہ کریم سے دعا رب العالمین ہم سب کو ریاکاری سے بچائے۔ ہم جو بھی عمل کریں، 1 روپیہ بھی خیرات کرو، اس میں بھی اللہ کی رضا ہونی چاہیے، ریاکاری نہیں ہونی چاہیے، دکھاوا نہیں ہونی چاہیے، لوگوں کو دکھانا مقصود نہیں ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی رضا مقصود ہونی چاہیے۔ اللہ کریم سے دعا رب العالمین ہمیں ہر کام اپنی رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا